دعاؤں سے آواز اب سیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. یعنی کبھی چلنے میں راستے میں سفر کرنے میں ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے تو تھوڑے نزلے کی شکایت ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ اور ذرا مسکرا کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث پاک کو تلاوت کیا. رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس کا ترجمہ ہے رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تم کو اسی زمین سے یعنی اسی مٹی سے پیدا کیا، ومنہا وفیہا نعیدکم اور ایک دن ہم تم کو پھر اسی میں لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور دوبارہ تم کو اسی مٹی سے نکالا جائے گا، ہم تم کو نکالیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی آپ بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھتے بھی ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ کس وقت پڑھی جاتی ہے، کہاں کام میں آتی ہے. اللہ اللہ ہم اس کو دعا سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے. جب کسی کے عزیز و اقارب کا انتقال ہو جاتا ہے، مثلا کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کی بہن کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، جب اس کو دولہا بنا کر کے نہلا دھلا کر کے عمدہ لباس پہنا کر کفن دے کر کے جب اس کے جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب قبرستان کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں اور قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے جاتے ہیں، آواز آتی ہے اور لوگوں مٹی دینے کے لیے آگے آ جاؤ. اب ایک ایک کر کے لوگ آتے رہتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں قبر پر. پہلا لفظ مٹی کا اٹھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، جس کا ترجمہ ہے رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے ہم نے تجھ کو اسی زمین سے پیدا کیا تھا. اے بندے تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھ کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. دوسرا لفظ مٹی کا اٹھا کر کے جب قبر پر ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور ہم تجھ کو اسی مٹی میں لے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تیرا انتقال ہو گیا ہے تجھ کو اسی مٹی میں تیرے گھر والے ملا کر کے اس کے حوالے کر کے تجھ کو جا رہے ہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ایک ایسا بھی دن آئے گا جب تجھ کو دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے. اے نبی کے پیارے دیوانوں توجہ کرنا، ہم جب قبرستان جاتے ہیں اپنے کانوں سے اس آیت مبارکہ کو بار بار سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں سوچا اے مولا یہ تیرا فرمان بار بار کیوں گونج رہا ہے، ہمارے کانوں میں بار بار آواز آ رہی ہے، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. اللہ عز و جل کی طرف سے ایک پیغام بندوں کو انسانوں کو دیا جاتا ہے. اے بندے یاد رکھنا، آج جس طرح سے تو اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے اس قبرستان میں آیا ہے، قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہے، تو اس سے درس عبرت حاصل کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے نہ رہ جانا، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جیسے آج تو دوسروں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لایا ہے، کل دوسرے لوگ تجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لائیں گے. لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کا کلام سنتے ہیں بار بار مگر ہم سمجھتے نہیں آخر ہمیں اشارہ کیا کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے ایک یہاں سے سبق کیا دیا جا رہا ہے. اللہ اللہ ہم جاتے ہیں قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب کو دفن کیا، واپس آ گئے، ہم پھر دنیا کی اسی رنگینیوں میں کھو کر کے رہ جایا کرتے ہیں. زندگی جیسے گزر رہی تھی گزرنے لگتی ہے، تھوڑی دیر ہم صدمہ کرتے غم کرتے، ہم اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکالتے، بڑا خوبصورت نوجوان تھا اچانک انتقال کر گیا، بڑا نیک انسان تھا انتقال کر گیا. اللہ اللہ کسی کو دیکھو تو رو رہا ہوتا ہے. اے میرے بھائی تجھے خبر نہیں ہے جس کے بارے میں تو باتیں کر رہا ہے، تجھ کو اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی، جس کا جنازہ تیری نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ تجھ کو پکار رہا ہے. اے رونے والے، اے میری بھائی میرے بارے میں باتیں کرنے والے، میرے بارے میں باتیں بعد میں کرنا، مگر یاد رکھ پہلے اللہ عز و جل نے تجھے جو زندگی عطا فرمائی ہے
تیری زندگی کے سانس جو جاری ہیں، یہ تیری زندگی کے ایام جو باقی ہیں، ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لے، آمینہ کے لال کو راضی کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے میں دنیا کے ایک لہو و لعب میں کھو کر کے رہ گیا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے رہ گیا تھا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، میرا انتقال ہو گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اے بندے تو بھی بغیر اعمال صالحہ کیے انتقال کر جائے۔ میں تجھ کو آگاہ کر رہا ہوں، موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے انسان کا پرزہ کانپنے لگتا ہے، بڑی سختیاں انسان کے جسم پر ہوا کرتی ہیں۔ اے بندے میں تجھ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جتنے تیرے زندگی کے دن باقی ہیں ان باقی دنوں کو دنیا کی عیاشیوں میں نہ گزارنا، دنیا کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے میں نہ گزارنا، اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہ لے کر کے جانا۔ اے بندے جتنے دن تیری زندگی کے باقی ہیں ان باقی دنوں کو شراب کے اڈوں کو آباد کرنے میں مت گزارنا، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے میں مت گزارنا، دنیا کے اندر جو گناہوں کے کام ہیں ان گناہوں کے کاموں میں مت گزارنا، بلکہ ہاں جب تیری جوانی کے دن چل رہے ہیں تو ان جوانی کے دنوں میں اپنے رب کو تو راضی کر لے۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، کبھی آمینہ کے لال پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے۔ اے بندے جب تک تیری زندگی باقی ہے آمینہ کے لال کے عشق کو اپنے دل کے اندر بسا لے، مدینے والے مصطفیٰ سے سچا پیار کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لے۔ جب دنیا رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے کام کرتی ہے، اے بندے عشاء کی نماز پر اپنے بستر پر اپنے گھر میں آرام سے جا کر کے سو جا۔ جب دنیا صبح کے وقت اپنے سونے کا انتظام کرتی ہے تو اس وقت نیند سے بیدار ہو جا اور اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز تہجد ادا کرنے لگ جا۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے۔ اگر تو نے اپنا طرز عمل اس طرح کا بنا لیا تو پھر یاد رکھنا تیرا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، تیری موت بھی آسان ہو جائے گی، تیرا قبر میں جانا بھی کامیاب ہو جائے گا اور میدان محشر میں پہنچے گا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے بندے بتا جوانی کے دن کہاں گزارے تھے، اے بندے بتا تو نے جوانی کے ایام کہاں گزارے تھے، تو پھر تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنا میرے مولا میری زندگی گناہوں میں نہ گزری تھی، اے میرے مولا میں نے تجھے راضی کرنے میں گزارا ہے۔ میرے مولا میرا سر جھکا ہے تو کبھی تہجد کی نماز میں جھکا ہے، میرا سر جھکا ہے تو کبھی فجر کی نماز میں جھکا ہے، میرے مولا میرا سر جھکا ہے تو کبھی عصر کی نماز میں جھکا ہے، میرے مولا میرا سر جھکا ہے تو کبھی مغرب کی نماز میں جھکا ہے، میرے مولا میرا سر جھکا ہے تو کبھی عشاء کی نماز میں جھکا ہے۔ میرے مولا جب میں نے اپنی زبان کو کھولا ہے تو دنیا کا کلام نہ پڑھا تھا بلکہ تیرا قرآن پڑھا تھا۔ قرآن اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے بندے کو پکڑو اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، جنت میں داخل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، حضرت مفتی آفتاب علم رضوی منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب بہت خوب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا، کیا بات۔ رب فرمائے گا بندے بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، تو یہ مت کہنا کہ میرے مولا میں نے گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ کیا سمجھتے ہو یہ جوان لاشیں جو تمہاری نظروں کے سامنے سے اٹھائے جاتے ہیں، کیا ان سے تمہیں سبق نہیں ملتا؟ جوان محمد ناظم جن کا انتقال ہوا ہے، درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے چلے گئے مگر ایک پیغام دے کر کے گئے کہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنے حسن پر ناز نہ کرنا، اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پر ناز نہ کرنا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر کا جب مصداق بنے گا تو نہ تیری جوانی تجھ کو بچا سکے گی، نہ تیرا حسن تجھ کو بچا سکے گا، نہ تیری طاقت تجھ کو بچا سکے گی، نہ تیری کڑیل بازو تجھ کو موت کے چنگل سے بچا سکیں گے۔ جب تو اللہ عز و جل کی طرف سے وقت مقررہ تیرا آ جائے گا تو پھر تیرے
तेरे बाप तेरा बाप तुझको नहीं बचा पाएगा, तेरी माँ तुझको नहीं बचा पाएगी, तेरा भाई तुझको नहीं बचा पाएगा, दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में तू चले जाना मगर नहीं बचा पाएगा। इंसान कहता मेरे पास दौलत है, सब कुछ खरीद लूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा। इंसान कहता मेरे पास ताकत है, दुनिया को फतह कर लूंगा। इंसान नौजवान अपनी जवानी के नशे में धुत है, उसको दुनिया के अंदर अपनी जो है जोश और अपनी जवानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मैं कहा करता हूं ए बंदे, जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कुदरत को चैलेंज करने लगता है तब रब तबारक व तआला बंदे को एक झटका देता है, बंदे अपने जहन और दिमाग को ठीक कर, अपने जहन का इलाज कर, क्योंकि तू रब की कुदरत को ललकार रहा है। इस दुनिया के अंदर न किसी की ताकत काम में आती है, न किसी की जवानी काम में आती है, न किसी की दौलत काम में आती है, न किसी की हुकूमत काम में आती है, न किसी का हुस्न जमाल काम में आता है। इस दुनिया के अंदर न किसी का रंग रोहन काम में आता है, न इस दुनिया के अंदर शोहरत काम में आती है, न इस दुनिया के अंदर दौलत काम में आती है, न इस दुनिया के अंदर इंसान की मारिफत काम में आती है। हाँ हाँ याद रखना, हम गरीब हैं, नबी का कलेमा पढ़ने वाले हैं, हमें दुनिया की ताकतों पर भरोसा नहीं, दुनिया की हुकूमतों पर भरोसा नहीं। हम ख्वाजा के भारत में रहते हैं, हम मुजद्दिद अल्फसानी के भारत में रहते हैं, हम ताजुल फहूल अल्लामा फजले रसूल बदायूनी के भारत में रहते हैं, हम कुतुबुल मदार हजरत शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के भारत में रहा करते हैं, हम सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के भारत में रहा करते हैं। हमें दुनिया की ताकतों पर भरोसा नहीं है। हाँ हाँ अगर हमें अपनी जिंदगी पर किसी पर भरोसा है तो वो आमीना के लाल पर भरोसा है। हम अगर इतराते हैं तो अल्लाह की कुदरत पर इतराते हैं, अपनी दौलत पर नहीं इतराते, अपनी हुकूमत पर नहीं इतराते। वो और हैं जिनके सरों पर हुकूमत का नशा चढ़ा हुआ है, वो और हैं जिनके सरों पर उनकी दौलत का नशा चढ़ा हुआ है। मैं तो कहा करता हूँ हम गुलामाने रसूल हैं, अगर दावा करते हैं दौलत का नहीं आमीना के लाल की मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर हमारा ईमान है तो ईमान ये है हम गुनाहगार बेशक जरूर हैं, जब कयामत में पहुंचेंगे हमारी दौलत हमें नक्श नहीं बख्शवाएगी, आमीना के लाल की मोहब्बत बख्शवाएगी। रब इरशाद फरमाएगा बंदे बता क्या लेकर के आया, तो हम अपना अमल पेश ना करेंगे, अर्ज कर देंगे मौला दिल में आमीना के लाल की मोहब्बत को लेकर के आएंगे। जब मोहब्बत रसूल पेश की जाएगी तो फिर ये हाल होगा, लहद में इश्क रुखे शहनाज लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, हज़रत मुफ्ती आफ्ताब अल-अमरज़वी मंजरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों ये पैगाम लेकर के जाओ इस प्रोग्राम से। मेरे भाई बड़ी मुख्तसर सी ये जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर सी। एक सांस आने के बाद दोबारा सांस आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े जवानों को हमने देखा है, घर से निकलते हैं बाइक लेकर के, जिंदा मिसाल आपके सामने जिसके चेहलुम में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। निकलते हैं हंसी खुशी, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, सब चंगा है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल पैसे की बहुतात है। मगर निकलता है नौजवान घर से, कज़ा आ लेती है, मौत आ लेती है। क्यों? घर में भी तो मौत आ सकती थी, कहीं और जाता तो तब भी तो मौत आ सकती थी। ऐसा क्यों आखिर? तो याद रखो हदीस पाक की तर्जमानी है, आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं जिस इंसान की मौत जिस जगह पर लिखी होती है, मरने से पहले वो बंदा उस जगह पर जाता है, कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई काम उसको उस जगह का पड़ जाता है कि बगैर जाए उसका कोई चारा नहीं होता। जैसे ही पहुंचता है मौके वारदात पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं, मौत का फरिश्ता मौजूद होता है, रब के हुक्म से उस इंसान की रूह को निकाल लेता है। बाप तड़पता रह जाता है, कम से कम इतना तो वक्त मिल जाता कि मैं अपने बेटे का इलाज करा
سکتا تھا، کم سے کم اتنا تو وقت مل جاتا، میں اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے 2-4 باتیں کر لیتا، کم سے کم اتنا تو وقت مل جاتا کہ میں اپنے بیٹے کو دل بھر کے دیکھ لیتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے 2-4 باتیں کر لیتا۔ مگر اے میرے بھائی پچھتانے سے اب کیا ہوگا؟ جس کا انتقال ہونا تو وہ انتقال کر گیا، اب تو اپنی زبان سے بلا وجہ کی باتیں کیوں نکال رہا ہے؟ ان عورتوں کو دیکھو تو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یہ آتی ہیں سوگ منانے کے لیے، اللہ اللہ، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، عجیب و غریب باتیں ان کی زبانوں سے نکلا کرتی ہیں معاذ اللہ۔ کبھی کہتی ہیں کیا میرا ہی گھر اجاڑنے کے لیے رہ گیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اے عورتوں تم آئی ہو یہاں پر، اے خواتین اپنی اصلاح کرنا اور اپنے غلط جملوں سے توبہ کرنا، کیونکہ ان جملوں کی وجہ سے تمہارے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بالکل سینہ چاک کیے رہتا ہے، وہ بے تحاشا، وہ جو ہے بالکل اپنے اندر اس کے قابو پانے کی جرت نہیں رہا کرتی ہے، وہ بے قابو ہو جایا کرتا ہے، کبھی سینہ چاک کر رہا ہے، ہائے میری جوانی، ہائے میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا ختم ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں اے نبی کے دیوانے، تیرا تو ایک بیٹا انتقال کرا ہے تب تجھے صبر نہیں ہو رہا، کیا تجھے کربلا کی داستان یاد نہیں آیا کرتی ہے؟ تیرا ایک بیٹا ہے، تجھ سے اس کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، تو کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو گیا، کیا تجھے کرب و بلا کا وہ خونی منظر یاد نہیں ہے؟ کبھی میرا امام جناب قاسم کے لاشے کو اٹھاتا ہے، اللہ اللہ، کبھی میرا امام حضرت علی اکبر کے جوان لاشے کو اٹھاتا ہے کہ جن کے لاشے پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا ہے، اللہ اللہ، کبھی میرا امام اپنے 6 ماہ کے ننھے اصغر کے حلقوم پر تیر چلتا ہوا دیکھتا ہے، کبھی میرا امام اپنے بچوں کی قربانی اپنی نظروں کے سامنے پیش ہوتا ہوا دیکھتا ہے، کبھی میرا امام حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، آواز آتی ہے بھائیا مجھے سہارا دو، مجھے سنبھالو، اے حسین آؤ کربلا کے میدان میں سہارا دو۔ تو کہتا ہے میں کیسے صبر کروں، میرا جوان بیٹا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا بڑھاپے کی لاٹھی کا انتقال کر گیا، تجھے صبر نہیں آتا۔ میں کہا کرتا ہوں صبر کر، صبر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اگر تجھے پھر بھی صبر نہیں آتا ہو تو دنیا کی مثالیں نہ لے، کربلا کی تنہا مثال لے لے، قسم خدا کی اگر حسین سے سچی محبت ہے جب کربلا کے خونی منظر کو یاد کرے گا تو میرا دعویٰ ہے تجھے صبر بھی آ جائے گا، اور جب حسین کو کے صبر کو دیکھنے کے بعد تو صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور تو ثواب کا بھی مستحق بن جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں بار بار، جوانی پر نہ اتراؤ، بڑی مختصر سی یہ جوانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل مرضک، وفراغک قبل شغلک۔ آقا نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کو سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مولا تیرا بڑا شکر ہے تو نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے تو مرض آنے سے پہلے ان کو غنیمت جان لو، کیونکہ جب مریض ہوتا ہے انسان، جب موت کی سختیاں اس کو نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ پچھتاتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مولا اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی، میرے جسم کے اندر حرکت ہوتی، اگر میرا جسم اس لائق ہوتا کہ میں اٹھ سکتا تھا تو آج مسجد کے مناروں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، میرے مولا میں جاتا تیری عبادت کرتا۔ اے بندے بتا جب اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ اے بندے بتا جب تیرے پاس جوانی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ رب عز و جل کے پیارے نبی، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں شباب کا قبل حرامے کا، وہ وقت کو اس وقت کا انتظار نہ کر جو بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ
پڑھتا ہے تو رکوع اچھے سے نہیں ہو پاتا، نماز پڑھتا ہے تو سجدہ اچھے سے نہیں ہو پاتا، پیر کی انگلیاں نہیں ٹک پاتی ہیں، تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے، جوانی کے ایام میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لے، کہہ لیتا ہے ابھی بڑی مدت پڑی ہے پڑھ لوں گا۔ کیا تو یہ بتا لکھ کر کے دے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے کہ تو بڑھاپا پکڑ لے گا، تیرا بڑھاپا تجھ کو آئے گا؟ کیا تو گارنٹی کے ساتھ دے سکتا، کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے 50 سال تک 60 سال تک زندہ رہوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کی مثال ہندوستان کی سرزمین پر بالکل تر و تازہ اب سے چند مہینے پہلے کی ہے، بڑے دعوے کر رہا تھا، لمبے لمبے بال رکھ لیے تھے، ایک جھوٹا اور نقلی پیر تھا، کہہ رہا تھا میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں کو پیر کیوں بناتے ہو؟ جناب پیر تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے بزرگان دین مزارات میں آرام فرما ہے یا جو حیات ہے اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ دعوے کر رہا تھا 150 سال تک میں زندہ رہوں گا۔ قسم خدا کی جب موت آتی ہے تو ایک ادنا سے مچھر سے بھی اللہ تبارک و تعالی نمرود کو مروا دیا کرتا ہے۔ اب یہ زندہ مثال ہم یہ تو ہم نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نمرود کا یہ واقعہ ہم پڑھا کرتے ہیں، مگر ہندوستان کی سرزمین پر اللہ عز و جل نے ایک ایسا کرشمہ دکھایا جو دعوے کر رہا تھا 150 سال تک 200 سال تک میں زندہ رہوں گا، ناچتا تھا مریدوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھتا تھا، ان سے پیر دبایا کرتا تھا، مگر ہوا کیا؟ جب موت آئی تقریباً 26 یا 28 سال کی عمر تھی، اس کا ڈرائیور تھا، اس نے اس کے سینے میں گولیاں اتار دی، چھلنی کر دیا اس کے جسم کو، ایک سانس بھی نہ لے سکا، انتقال کر گیا۔ میں کہا کرتا ہوں دعویٰ کر رہا تھا 150-200 سال تک جینے کا، بتاؤ انجام کیا ہوا؟ 28 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ میرے بھائی یہ دنیا کے اندر جو زندگی دی گئی ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنے دنوں تک زندہ رہے گا۔ شاعر تو کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اے انسان پل کی خبر نہیں ہے۔ ہم تو کہا کرتے ہیں آپ موت کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ زندگی کے دن اللہ نے جو دیے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، رب کو راضی کر لو، آمینہ کے لال کو راضی کر لو۔ یاد رکھو رب تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے، پھر عزتیں تجھے ملیں گی، وقار تجھے ملے گا، شہرت تجھے ملے گی، مرتبہ تجھے ملے گا۔ آج در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، در کی ٹھوکروں سے مولا تعالیٰ تجھ کو بچا لے گا۔ شاعر نے بڑا خوبصورت پیغام دیا، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم رضوی منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان